نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ طلب کے حوارات چل رہے ہیں۔ طلب کے حوالے سے مختلف قسم کی تعبیرات، مختلف قسم کے جملے، مختلف اور خوبصورت انداز میں آپ حضرات سن بھی چکے ہیں اور مزید بھی آپ سن رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان تمام جملوں کو اچھی طرح یاد کریں اور ان کو روزمرہ اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ آپ ان کو کلاسوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، آپس میں 4-5 ساتھی گروپ بنا کر، یعنی واٹس ایپ گروپ بنائیں جہاں ادھر ادھر بھی آپ جائیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عربی میں بات کر دیں اور ان جملوں کو استعمال کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اترک هذه العادة فإنها لا تلیق بک۔ ترک یترک نصر سے ہے، عادت لاق یلیق یہ ضربہ سے ہے۔ اس عادت کو چھوڑیں اس لیے کہ یہ آپ کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ حسناً سأترکها ولن اعاودها ابدا، ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا، اسے دوبارہ نہیں لوٹاؤں گا، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ عاود یعاود، معاودہ کہتے ہیں دوبارہ لوٹانا، جیسے کہتے ہیں عاود هذه الجملہ، اس جملے کو دوبارہ دہراؤ۔ لا تعاود هذه العادة، اس عادت کو دوبارہ مت دہراؤ۔ تو جیسے یہاں پہ کہا کہ سأترکها ای اترک هذه العادة ولن اعاودها ابدا۔ لن ناصب داخل شروع میں، اس لیے آخر میں نصب آئے ہیں۔ علیک ان تترک هذه العادة فإنها لا تلیق بک۔ علیک بھی ای لازم علیک، التزم علی نفسک، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس عادت کو چھوڑیں اس لیے کہ یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ علیک ان تترک هذه العادة فإنها لا تلیق بک۔ اعدک اننی سأفارقها الى الابد، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ وعد یعد معنی وعدہ کرنا، اعد وعدہ کرتا ہوں کا آپ سے، اننی بے شک میں، سأفارقها جدا ہو جاؤں گا اس سے، الی الابد ہمیشہ تک، ہمیشہ کے لیے۔ حاول ترک هذه العادة فإنها لا تلیق بک۔ حاول یحاول، محاولہ کا بمعنی ہے کوشش کرنا۔ حاول کوشش کرو، ترک هذه العادة فإنها لا تلیق بک، اس عادت کو چھوڑنے کی اس لیے کہ یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ حاولت ترکها مرارا فلم استطع، کئی دفعہ میں نے کوشش کی لیکن میں طاقت نہ رکھ سکا۔ استطاع یستطیع، استطاع کہتے ہیں طاقت رکھنا۔ جیسے آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ هل تستطيع ترک هذه العادة، کیا اس عادت کو تم چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہو؟ آپ نے کہا نعم استطيع ترک هذه العادة، میں اس عادت کو چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ هل تستطيع ان تفعل هذا الامر، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا لم استطع، میں اس کی طاقت نہ رکھ سکا۔ حاولت هل حاولت ترکها، کیا آپ نے کوشش کی اس کی یعنی اس کو چھوڑنے میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں نعم حاولت ترکها مرارا فلم استطع۔ یہ کئی جو ہے نا تعبیرات ہے جو آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں۔ ایک ایک جملے کی 5-5 4-4 تعبیرات یہاں بیان ہوئے ہیں، آپ ان کو کوشش کریں یاد کرنے کی۔ نمبر 2، صحح الفاظک بالعربیۃ لتصبح فصیحا، اپنے عربی الفاظ کو صحیح کرو تاکہ آپ فصیح بن جائیں۔ سأبذل كل ما في وسعي لتصحيحها، اپنی پوری کوشش میں خرچ کروں گا اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ بذل یبذل، خرچ کرنا۔ سأبذل كل ما في وسعي لتصحيحها، اس کو صحیح کرنا۔ كل ما في وسعي، اپنی پوری طاقت، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ حاولت ترک هذه العادة كل ما في وسعي، میں نے اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کی جتنی میری طاقت تھی، ولكن لم استطع، لیکن میں طاقت نہ رکھ سکا۔ اسی طرح ہے یجب ان تصحح الفاظک بالعربیۃ لتصبح فصیحا، ضروری ہے کہ آپ اپنے عربی الفاظ کو صحیح کریں تاکہ آپ فصیح ہو جائیں۔
حسناً ٹھیک ہے، وارجو امید کرتا ہوں کہ ان تساعدنی علی ذلک آپ میری اس بارے میں مدد کریں۔ ساعد یساعد بمعنی مدد کرنا، ساعد اخی کا اپنے بھائی کی مدد کرو، فی امرہ اس کے معاملے میں، کہ جیسے آپ نے کہا ساعدتہ میں نے اس کی مدد کی، ولیکن فلم استطع لیکن میں طاقت نہ رکھ سکا۔ یجب ان آگے ہیں یجب ان تصحح الفاظك بالعربية لتصبح فصيحا حسنا وارجو ان تساعدني على ذلك۔ حاول تصحيح الفاظك بالعربية لتصبح فصيحا، اپنے عربی الفاظ کے تصحیح کی کوشش کرو تاکہ آپ فصیح عربی بن جائیں، تاکہ آپ فصیح بن جائیں۔ فصاحت جس کی میں فصیح اس شخص کو بولتے ہیں جو فصیح اللسان ہوتا ہے، جس کی زبان میں لکنت نہیں ہوتی اور جو الفاظ کو اچھی طرح ادا کرتا ہے۔ ہاں انا احاول واللہ المیسر میں کوشش کرنے والا ہوں اور اللہ آسان کرنے والا ہے۔ جیسے آپ کسی بھی معاملے میں کہتے ہیں کہ ہاں انا ابدأ واللہ المیسر وهو الموفق، میں شروع کر رہا ہوں، اللہ جو ہے توفیق دینے والا، آسان کرنے والا ہے۔ کلمنی بالعربیۃ فقط لتکون سلسۃ علی لسانک، میرے ساتھ عربی میں بات کریں تاکہ آپ کی زبان میں روانگی ہو۔ سلسہ کہتے ہیں روانی، کلم یکلم تکلیم، کلمنی مجھ سے بات کریں۔ طیب ساکلمک بالعربیۃ میں آپ سے عربی میں بات کروں گا، ما دمنا معا جب تک ہم ساتھ ہیں، دام یدوم ہمیشہ، ما دمنا معا جب تک ہم ساتھ ہیں۔ علیک ان تکلمنی بالعربیۃ فقط لتکون سلسۃ علی لسانک، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ مجھ سے عربی میں بات کریں، فقط عربی میں، تاکہ آپ کی زبان میں روانگی ہو جائے، زبان چل جائے۔ احقا ما تقول کیا سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ساطاوعک اذن ولا اکلمک الا بها پھر تو میں آپ کی اطاعت کروں گا اور میں بات نہیں کروں گا آپ سے مگر صرف اسی زبان میں۔ حاول تکلیمی بالعربیۃ فقط لتکون سلسۃ علی لسانک، میرے ساتھ عربی میں بات کرنے کی کوشش کرو تاکہ آپ کی زبان میں روانگی آ جائے۔ لک علی ذلک آپ کے لیے لک آپ کے لیے، علی مجھ پر، ذلک یہ ضروری ہے، لک علی ذلک، لک علی ذلک جیسے کسی نے کوئی آپ سے درخواست کی، آپ نے کہا لک علی ذلک آپ کے لیے یہ چیز میرے اوپر ضروری ہے۔ فلا تسمع منی غیرہا بعد اليوم مجھ سے آج کے بعد اس کے علاوہ کسی کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے۔ ابحث عن الدبوس فی الدرج لعلک تجدہ پن دیکھ لیں آپ دراز میں شاید آپ پا لیں۔ دبوس اس کو کہتے ہیں جو پن ہوتا ہے دباسہ کا، دباسہ کہتے ہیں اسٹیپلر، اسٹیپلر کی جو پن ہے اس کو کہتے ہیں دبوس۔ بحثت عنہ ولم اظفر بھی میں نے تلاش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ یجب ان تبحث عن الدبوس فی الدرج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دبوس کو تلاش کریں دراز میں، لعلک تجدہ شاید آپ اسے پا لیں۔ کیف لی ان اجدہ شیئا صغیرا فی درج کبیر بڑے دراز میں چھوٹے سے پن کو میں کیسے پاؤں گا؟ کیف لی ان اجد لہ کیف لی ان اجد شیئا صغیرا فی درج کبیر، کتنا خوبصورت جملہ ہے، کیف لی ان اجد شیئا صغیرا فی درج کبیر۔ حاول البحث عن الدبوس فی الدرج لعلک تجدہ پن تلاش کرنے کی کوشش کریں دراز میں، شاید آپ اسے پا لیں۔ یا اخی دعنی فقد حاولت ولم اجدہ بھائی مجھے چھوڑ دیں، میں نے کوشش کی لیکن میں نے اسے نہیں پایا۔ اعنی علی ازاحۃ هذه المنضہ اضاحہ کہتے ہیں اٹھانے میں، ہٹانے میں، جیسے پیچھے کہا تھا نا ازح مکتبہ کا، اپنے کرسی کو ہٹا دو، تو میری مدد کریں اس ٹیبل کو اٹھانے میں۔ طیب ما اسہل ما طلب ٹھیک ہے، کتنا ہی اچھا ہے، آسان ہے جو آپ نے طلب کیا، ما اسہل ما طلبتا۔ یجب ان تعیننی علی ازاحۃ هذه المنضہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری مدد کریں اس ٹیبل کو اٹھانے میں۔ اعتذر فانی مشغول الآن ساعینک فیما بعد ابھی میں مشغول ہوں، معذرت کرتا ہوں، میں بعد میں آپ کی مدد کروں۔ ساعینک فیما بعد
اعانہ یعین، اعانہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، باب افعال سے اعتذر، اعتذر یعتذر اعتذار، باب افتعال سے حاول اعانتی علی ازاحت هذه المنضدہ، اس ٹیبل کو ہٹانے میں میری مدد کرو، حاضر یا اخی ما اسعدنی فی اعانتک، کیا ہی سعادت بخشے گی مجھے آپ کی مدد میں۔ تو یہ چند جملے آپ حضرات کے سامنے آ گئے، آپ ان کو یاد کر لیں، اچھی طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں، بار بار ویڈیو کو سنیں، ریکارڈنگ اچھی طرح سنیں تاکہ عربی جو ہے عربی الفاظ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ لِتَكُونَ سَلِسَةً عَلَى لِسَانِكَ، جیسے پیچھے آپ نے کہا، تو یہاں پر تقریباً مختلف تعبیرات استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے فعل امر کا صیغہ استعمال کیا، پھر انہوں نے کہا یجب، پھر کہا حاول۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر دیگر بھی 5-6 جملے بنا کے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔